شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والوں خوش آمدید۔ پیٹ بھرا ہونے کی صورت میں غسل کرنے سے عمر کم ہوتی ہے۔ بوڑھی عورت سے جماع کرنے سے مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھرے ہونے کی صورت میں جماع کرنے سے بھوک کی بیماری لگ جاتی ہے۔ روزانہ بلی کو دیکھنے سے عقل تیز ہوتی ہے۔ انڈوں کے چھلکوں پر چلنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ آٹا گوندھ کر اس کے اوپر لیمو نچوڑ دو، آٹا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ گندم کے بھوسے کے قریب بیٹھنے سے الرجی ختم ہوگی۔ بال کھلے چھوڑ کر مباشرت کرنے سے بانجھ پن کی بیماری آتی ہے۔ حمل کے دوران جو عورت عام زیادہ استعمال کرتی ہے اس کو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جو لوگ گھر میں رات کے وقت موم بتی کی روشنی کر کے سوتی ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ کوے کا جوٹھا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چوہے کا جوٹھا کھانے سے فالج کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کھانے میں پیتل کے برتن کا استعمال کرنا چھاتیوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ جماع کے بعد جو عورت فوراً سو جاتی ہے اس کے حمل گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر عورت کو جماع کے دوران پسینہ آ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ عورت بیٹا پیدا کرے گی۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کانچ کے گلاس میں پانی پینے سے عقل کم ہوتی ہے۔ پاؤں سفید کرنے ہوں تو آلو کے پانی سے پاؤں دھو لو۔ جلد کو خوبصورت کرنا ہو تو بادام کا تیل لگا لو۔ بال سیدھے کرنے ہو تو ایلو ویرا سے دھو لو۔ بال کالے کرنے ہو تو انار کے رس سے بالوں کو دھو ڈالو۔ کمر میں درد ہو تو لہسن اور ناریل کا تیل ملا کر لگایا کرو۔ سردی کی وجہ سے جلد خشک ہو جائے تو انڈے کی زردی میں زیتون کا تیل ملا کر مالش کیا کرو۔ لکوریا کی بیماری ہو تو پکے ہوئے ٹماٹر زیادہ کھاؤ۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے عقل تیز ہوتی ہے۔ چقندر چکنائی کو دور بھگاتا ہے۔ خشک پودینہ بدن پر مسلنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ سونف زیادہ کھانے ہیں تو نزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے کلونجی کا تیل لگایا کرو۔ نہاتے وقت اگر غسل خانے میں اگربتی جلانے سے رنگ نکھر آتا ہے۔ کیلے کے پتوں سے بالوں کو باندھ کر سویا کرو، بال لمبے ہو جائیں گے۔ ادرک کے رس کو ناف میں ڈال کر سویا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آلو بال کر تولیہ میں لپیٹ کر سر پر باندھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گاجر کا رس نکال کر گاجر کا بورا چہرے پر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ تربوز کے چھلکوں کا پانی نکال کر پیا کرو، بال لمبے اور کالے رہیں گے۔ السی کے لڈو بنا کر کھایا کرو، جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ شرم گاہ پر انار کے چھلکوں کا لیپ لگانے سے شرم گاہ سفید ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی میں پان کے پتے بھگو کر اس سے منہ دھونے سے چہرے کی جلد صاف اور سفید ہو جاتی ہے۔ رات کے رانی کے پودے کی جڑوں کا پانی نکال کر پینے سے بڑھاپا بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ معدے میں درد ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھانے سے درد رک جاتا ہے۔ کھمبی اور کچے انڈے کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے 5-6 گھنٹوں میں جریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حاملہ عورت کے اگر حمل کے دوران بال گرنا شروع ہو جائیں تو لسوڑے کی لیس نکال کر شیمپو میں ڈال کر سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ حمل کے دوران اگر زیادہ درد رہتا ہو تو انار دانہ کھایا کریں۔ حاملہ عورت ناشپاتی کا جوس پیتی رہیں تو بچہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ دہی میں ہلدی ڈال کر کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جامن کھانے سے دانتوں سے بدبو آنا ختم ہو جاتی ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کنگھا کرنے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ انار کو اندرونی چھلکے سمیت کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ پیاز کے ارک میں شہد ڈال کر کھانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ پینے سے کبھی ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ بطخ کے انڈے کھانے سے کبھی نظر کمزور نہیں ہوتی۔ کھجور کے سائے میں بیٹھنے سے پیٹ کا کینسر ختم ہو جاتا ہے۔ چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگا لو، دبلا ہو جائے گا۔ منہ پر جریاں ہیں تو مولی کا پانی لگاؤ، جریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے پر خشکی ہے تو دہی میں بادام ڈال کر منہ دھو لے۔ آنکھوں پر ہلکے ہیں تو کھیرا لگاؤ، ہلکے مٹ جائیں گے۔ کریلے کا پانی پیا کرو، چہرے پر دبے اور دانے بھی نہیں آئیں گے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پیا کرو، چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔
چہرے کی چربی کو کم کرنا ہو تو منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ۔ کالے ہاتھوں پر اونٹنی کا لگا ہاتھ سفید ہو جائے گا۔ کالے پاؤں پر لہسن کا چھلکا لگاؤ، گورے ہو جاؤ گے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کو رکھ لو، دانے نہیں نکلیں گے۔ چاول کھانے سے قبل 2 گلاس پانی پیا کرو اور یہ سب گول کا چھلکا کھا لیا کرو۔ پیٹ کو جلد پگھلانا ہے تو مچھلی کے تیل کو ناف میں ڈالو۔ روز نہار منہ اوری کا پھل کھایا کرو، جسم خوبصورت بناتا ہے۔ اروی کا پھل بدن کو فٹ بناتا ہے، چربی کو ختم کرتا ہے۔ اروی کا پھل جسم کو طاقت بخشتا ہے اور سستی کو دور کرتا ہے۔ اروی کا پھل سینے کی خرخراہٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں اب آج کی کہانی کی جانب۔ میری حاملہ بہن نے آخری دنوں میں اپنا خیال رکھنے کے لیے مجھے اپنے گھر بلایا تو میرے بہنوئی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو میں نے ڈر کر سب کچھ اپنی بہن کو بتا دیا، لیکن بہن بولی تمہیں یہ سب کرنا ہوگا ورنہ۔ غیروں کے دیے گئے زخم اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنے اپنوں کے دیے گئے گھاؤ ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری یہ کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی کہ کس طرح میری بربادی کے پیچھے کوئی غیر نہیں تھا۔ میری اپنی یہ کہانی آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگ احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں۔ میرا نام اسما ہے۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن فضا کی شادی کے وقت میں صرف 15 سال کی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کے درمیان عمروں کا فرق بہت زیادہ تھا، لیکن باجی میری اکلوتی بہن تھی، اس لیے اس کی شادی کے وقت میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میرے بہنوئی شاہزیب نے مجھے رخصتی کے وقت پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، اسما رونے کی کیا بات ہے، سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، تو تمہارا جب دل چاہے ہمارے گھر چلی آنا۔ شاہزیب بھائی کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ باجی شادی ہو کر دوسرے شہر چلی گئے۔ شاہزیب بھائی کہنے لگے، جب بھی تم اپنی بہن کے پاس آؤ گی میں خود تمہیں اپنا شہر گھماؤں گا۔ باجی تو رخصت ہو کر چلی گئی، لیکن میرے دل میں یہ ارمان جاگ اٹھتا کہ میں کب تک اپنی بہن کے گھر جاؤں گی اور میں خوب مزے وہاں پر کروں گی۔ باجی کی شادی کو ایسے ہی سال گزر گیا، لیکن میرا ان کے شہر جانا نہ ہو سکا۔ پورے سال کے بعد باجی نے ہمارے گھر کا چکر لگایا تھا اور شہزیب بھائی بھی ان کے ساتھ ہی آئے تھے۔ وہ بہت ہی اچھے اور محبت کرنے والے تھے۔ جتنے دن وہ ہمارے گھر رہے ہر وقت میرے آگے پیچھے ہی رہتے، میرا بہت زیادہ خیال رکھتے۔ وہ میرے لیے بہت سارے تحائف بھی لائے تھے۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے مجھے ان سے بہت محبت ہو گئی۔ 1 ہفتہ ہمارے ساتھ گزار کر باجی واپس اپنے سسرال لوٹ گئی۔ مہینے بھر بعد ہی باجی کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ یہ خبر سن کر میں اور اماں ابا بہت خوش تھے۔ بہت عرصے کے بعد ہمارے گھر ایسی خوشی کی خبر آئی تھی، لیکن باجی بہت ہی زیادہ پریشان تھی اور وہ اماں سے کہہ رہی تھی کہ وہ اکیلے دوسرے شہر میں اس حالت میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ انہیں مستقل قے ہو رہی ہے اور ڈاکٹرز نے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ سن کر اماں بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ میری بڑی بہن میں تو میری اماں کی جان بستی تھی۔ اماں نے اسے ہمارے گھر آ کر رہنے کا کہا تو وہ کہنے لگی کہ شاہ زیب بھائی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر باجی یہاں آ جاتی تو شاہ زیب بھائی اور ان کے ابا کو بہت پریشانی ہوتی۔ ویسے بھی 1-2 مہینے کی بات نہیں تھی، ابھی تو پورے 9 مہینے باقی تھے۔ باجی کی بات سن کر اماں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اسما کو تمہارے پاس بھیج دیتی ہوں۔ 10ویں کے امتحان کے بعد یہ ابھی فارغ ہے، بہن کے آنے سے تمہارا دل بھی لگ جائے گا اور یہ تمہارے گھر کے کام کاج بھی کر دیا کرے گی۔ اماں کی بات سن کر باجی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اسما کو اکیلے نہیں بھیجنا، شاہ زیب خود اسما کو لینے کے لیے آ جائیں گے۔ میں تو کب سے اس موقع کی تلاش میں تھی اور نہ جانے کتنی دعا مانگ چکی تھی، اس لیے فوراً ہی خوشی خوشی سے اپنا سامان باندھ لیا۔ خالہ بننے کی تو خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ 2 دن کے بعد ہی شاہ زیب بھائی مجھے لینے کے لیے آئے اور میں ان کے ساتھ اپنی بہن کے پاس دوسرے شہر آ گئی۔ باجی کے سسرال میں صرف ایک سسر اور شاہ زیب بھائی تھے، اسی لیے مجھے یہاں پر رہنے کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ باجی کے سسرال میں ساس نندوں کی کوئی جھنجھٹ نہ تھی۔ باجی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ اس نے پہلے سے ہی میری پسند کا کھانا بنا رکھا تھا، مجھے رہنے کے لیے اپنا برابر والا کمرہ بھی دیا تھا۔ باجی کے سسر کو سلام کرنے کے لیے میں ان کے کمرے میں گئی تو ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ بستر پر پڑے ایک بیمار آدمی تھے، مجھے دیکھ کر عجیب باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ باجی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے آئی اور کہنے لگی کہ ان کے سسر کافی سالوں سے بیمار ہیں، اس لیے اکثر بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔
آئندہ ان کے کمرے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ باجی کے سسر ان کی شادی میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ شاہ زیب بھائی کا رشتہ ابا کے کسی دوست نے باجی سے کروایا تھا۔ یہ میری ان کے سسر سے پہلی ملاقات تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے ان کے سسر سے مل کر بہت ہی زیادہ عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ باجی کے گھر آ کر مجھے 2 دن ہو گئے، میں دوبارہ ان کے سسر کے کمرے میں نہیں گئی۔ شاہ زیب بھائی میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور باجی کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر بستر پر ہی لیٹی رہتی۔ سارا گھر میں نے سنبھال لیا تھا، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات کے کھانے کے بعد باورچی خانہ صاف کر کے میں اپنے کمرے میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں نہا دھو کر سوتی ہوں۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ میں نہانے کے لیے اپنے کمرے کے غسل خانے میں گئی تو کچھ ہی دیر میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کسی کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں۔ شروع میں مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن اچانک ہی میری نظر غسل خانے کے روشن دان پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کوئی سایہ سا مجھے نظر آیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی چھپ چھپ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس پہنا اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ باجی کے کمرے میں پہنچی تو وہاں باجی اور شاہ زیب بھائی آرام سے ایک ساتھ بستر پر لیٹے تھے۔ میں اپنی جلد بازی میں کمرے کا دروازہ بجانا بھی بھول گئی، اور اب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے شرمندگی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ شاہ زیب بھائی فوراً اٹھ کر بیٹھ کے اور کہنے لگے، آجاؤ اسما، دروازے پر کیوں رک گئی ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ غسل خانے کے روشن دان پر مجھے کسی کا سایہ محسوس ہوا ہے۔ میں نے یوں ہی بات بنا دی کہ میں باجی سے دودھ کا پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ باجی کہنے لگی، تم جا کر آرام کر لو، اب باقی جو بھی کام ہوگے میں شاہ زیب سے کہہ دوں گی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آنے لگی تو میری نظر باجی کے سسر پر پڑی، جو باہر لون سے واپس لوٹ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ مجھے بہت ہی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم بہت خوبصورت ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ ان کا یہ جملہ سن کر میرے بدن میں جھرجھری سی آ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے اس طرح کی کوئی بات کہہ سکتی ہیں۔ میں گھبرا کر فوراً ہی اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساری رات یوں ہی جاگتے جاگتے گزار دی۔ باجی نے تو کہا تھا کہ ان کے سسر بیمار ہیں، وہ کمرے سے نہیں نکلتے، تو پھر وہ اتنی رات کو لون میں کیا کر رہے تھے؟ یہ بات بہت ہی عجیب تھی۔ مجھے بہت ہی زیادہ بے چینی ہو رہی تھی۔ روشن دان پر جو سایہ تھا وہ میرا وہم تھا حقیقت؟ کہیں وہ باجی کے سسر تو نہیں تھے؟ اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میری ساری رات آنکھوں میں ہی گزری تھی۔ اگلے دن شاہ زیب بھائی صبح دفتر جاتے ہوئے ناشتے کی میز پر کہنے لگے، اسما، میں شام کو جلدی آؤں گا اور تمہیں شاپنگ کے لیے بازار دے کر جاؤں گا، تم شام تک تیار رہنا۔ یہ کہتے کہتے اچانک ہی قریب آ کر انہوں نے میرے گال پر ہاتھ پھیرا اور دفتر کے لیے نکل گئے۔ ان کے اس انداز پر میں چونک گئی۔ باجی بھی پیچھے ہی کھڑی تھی، کہنے لگی، شاہ زیب تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم بھی ان کا خیال رکھنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ آج کل میں ان کا خیال نہیں رکھ پا رہی ہوں، وہ بہت ہی زیادہ تھک جاتے ہیں۔ باجی کی بات سن کر میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں شاہ زیب بھائی کا خیال رکھوں گی۔ شام کو میں اچھی طرح تیار ہو گئی تو شاہ زیب بھائی مجھے شاپنگ کے لیے لے گئے۔ انہوں نے باجی سے کہیں زیادہ میرے لیے خریداری کر لی۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ خوشی بس کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے۔ اس رات میں بہت تھک کر گھر لوٹی تھی اور کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں جا کر بے خبر سو گئی۔ آدھی رات کو اچانک ہی لائٹ چلی گئی اور گرمی کے احساس سے میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بستر پر کوئی موجود ہو۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور پھر اچانک ہی کسی نے مجھ پر حاوی ہونا شروع کیا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا، میں چیخ بھی نہیں سکی تھی، لیکن جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے تو میں نے اپنی پوری جان لگا کر اپنے اوپر موجود انسان کو زور سے دھکا دیا۔ اسے شاید مجھ سے اس دھکے کی امید نہ تھی۔ وہ ایک دم ہی پیچھے ہٹا تو میں بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ مجھے اب تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اندھیرا بہت زیادہ تھا، لیکن میں دیوار کے سہارے باجی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر میں نے باجی کو آواز دی تو وہ کہنے لگی، اسما تم پریشان نہ ہو، شاہ زیب ابھی لائٹ دیکھنے کے لیے گئے ہیں، اکثر ہمارے گھر کا بریکر خراب ہو جاتا ہے، شاہ زیب جلدی ٹھیک کر دیں گے۔ باجی نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے موبائل فون کی ٹارچ جلا دی۔ میرے پاس تو موبائل فون تھا ہی نہیں، میں باجی کے پاس ہی بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں لائٹ آ گئی۔ باجی کہنے لگی،
تم بھی بہت پگلی ہو، ذرا سے اندھیرے سے اتنا گھبرا گئے، میرا خیال کیسے رکھو گی؟ باجی کی بات سن کر میں نے کہا ایسی بات نہیں، میرے کمرے میں کوئی موجود تھا اس لیے میں ڈر گئی۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنس کر کہنے لگی، شاہ زیب میرے ساتھ میرے کمرے میں تھے اور میرے سسر تو کمرے سے نکلتے بھی نہیں، اندھیرے کی وجہ سے تم ڈر گئی اور کوئی بات نہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں باجی کو کس طرح سے یقین دلاؤں کہ میرے کمرے میں واقعی میں کوئی موجود تھا، لیکن وہ کوئی کون ہو سکتا تھا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اگر شاہ زیب بھائی باجی کے ساتھ تھے تو پھر میرے ساتھ والے کمرے میں کون تھا؟ پہلے روشن دان پر پڑنے والا سایہ اور اب کمرے میں کسی کی موجودگی کے احساس نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں رہ رہ کر باجی کے سسر کا خیال آ رہا تھا۔ لائٹ ٹھیک کر کے شاہ زیب بھائی کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے، دیکھا فضا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اندھیرے سے گھبرائے گی، تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ باجی شاہ زیب بھائی سے کہنے لگے، اس قدر اندھیرا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اتنی ڈرپوک نکلے گی۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں اور اپنے کمرے میں جا کر سوتی ہوں۔ میں باجی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اماں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ ڈاکٹر نے باجی کو ٹینشن دینے کے لیے منع کیا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ لاک کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ نیند تو مجھے آئی نہیں تھی، میں سوچ رہی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے سے گھر واپس لوٹ جاؤں۔ جو بھی تھا یہ میرا وہم نہیں تھا، اس بات کا مجھے اچھی طرح سے یقین ہو گیا تھا۔ اگلے دن شاہ زیب بھائی کسی کام سے تھوڑی دیر سے گئے ہوئے تھے۔ پیچھے سے کسی نے آ کر اپنی باہوں میں مجھے جکڑ لیا۔ مجھے ان سے اس رویے کی توقع نہ تھی، میں گڑبڑا کر خود ان سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری آواز میرے حلق میں دم توڑ گئی اور میں کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی، مگر شاہ زیب بھائی نے تو مجھے چھوڑنے کی بجائے مزید کس کر پکڑ لیا اور کہنے لگے، تم اتنی خوبصورت ہو، تم سے نظر ہٹانے کو میرا دل نہیں کرتا۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو ان سے چھڑوایا اور باورچی خانے سے باہر بھاگنے لگی تو شاہ زیب بھائی بڑی بے باکی سے کہنے لگے کہ تم نہاتے ہوئے بھی بہت حسین لگ رہی تھی، میرے موبائل فون میں تمہاری ویڈیو موجود ہے۔ شاہ زیب بھائی کے لفظوں نے میری روح کھینچ دی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر گھٹیا انسان ہوں گے۔ میں نے روتے ہوئے شاہ زیب بھائی کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، میں بس پیار محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی شاہ زیب بھائی نے میری طرف قدم بڑھایا، میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور خود کو لاک کر لیا۔ مجھ پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ میں نے شاہ زیب بھائی کا جو روپ آج دیکھا تھا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ میں تو انہیں بھائی سمجھتی تھی لیکن وہ تو میری عزت کے دشمن نکلے۔ پتہ نہیں کب سے ان کی نظر مجھ پر تھی اور میں بے خبر تھی۔ شاہ زیب بھائی بس کچھ وقت کے لیے ہی دفتر سے گھر آئے تھے، اس لیے وہ واپس چلے گئے اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب ایک پل بھی یہاں نہیں رکنے والی۔ شام کے وقت جب باجی اٹھ کر اپنے کمرے سے میرے پاس آئی تو اس وقت تک میری آنکھیں رو رو کر سو چکی تھی۔ باجی پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا اسما، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے باجی سے سچ چھپایا کیونکہ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں شاہ زیب بھائی کے بارے میں اتنی بڑی بات بتاتی۔ اس لیے میں نے روتے ہوئے کہہ دیا کہ مجھے اماں ابا کی بہت یاد آ رہی ہے اور میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر باجی نے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی، اتنی ذرا سی بات پر تم نے رو رو کر آنکھیں سجا لی۔ تم فکر نہ کرو، شام ہی میں شاہ زیب کے ساتھ تمہیں واپس بھیجوں گی۔ شاہ زیب بھائی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے باجی سے کہا کہ ابا مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ میں ابا کے ساتھ جاؤں گی، باجی کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اسی طرح میں بھی ابا سے ملاقات کر لوں گی۔ باجی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ باجی جیسے ہی میرے پاس اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی تو ان کی زوردار چیخ سنائی تھی۔ میں فوراً باجی کے کمرے کی طرف بھاگی اور دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ باجی بستر کے پاس گری ہوئی تھی اور اپنا پیٹ پکڑ کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ میں نے باجی کو اٹھا کر بستر پر لٹایا اور کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی۔ ان کی یہ حالت مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگی۔ میں نے باجی سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، اسما مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں اس حالت میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ آج تو تم تھی جس نے آ کر مجھے اٹھایا اور میرا خیال کیا، لیکن تمہارے جانے کے بعد اگر ایسا کچھ ہوا تو میرا یہ بچہ ایسے ہی مر جائیں گے۔ باجی کی بات سن کر میں بہت پریشان تھی اور بہت مجبوری میں نے کچھ دن مزید رکنے کا فیصلہ کیا اور میں نے باجی سے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میری بات سن کر باجی بہت خوش ہوئی اور مجھے گلے لگایا۔ شاہ زیب بھائی بھی واپس آ گئے۔ باجی نے انہیں بھی بتایا کہ گرنے کی وجہ سے باجی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ یہ سن کر شاہ زیب بھائی بھی پریشان ہوئے اور مجھے کہنے لگے، اپنی باجی کے لیے جوس بنا کر لے آؤ۔ میں باورچی خانے میں جا کر سیب کا جوس بنا رہی تھی
کہ ایک دفعہ پھر شاہ زیب بھائی باورچی خانے میں آئے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں نے شاہ زیب بھائی کو دھکا دیا اور غصے میں کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی بیوی کی حالت اتنی خراب ہے اور آپ اپنی سالی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں۔ شاہ زیب بھائی پر میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرنے لگے۔ میں زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ میری آواز پر باجی آ گئے۔ میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ باجی کی طبیعت کا سوچے بنا ہی میں نے انہیں شاہ زیب بھائی کا سارا سچ بتا دیا۔ باجی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دوسری نظر شاہ زیب بھائی پر، اور غصے میں شاہ زیب بھائی سے کہنے لگی، تم کیسے مرد ہو جو ایک 15 سال کی لڑکی کو بھی قابو نہیں کر سکتے؟ اس نے پچھلے ایک ہفتے سے تمہیں نچایا ہوا ہے اور تم ابھی تک کچھ نہیں کر پائے۔ باجی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت سے باجی سے پوچھا، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ باجی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں پریشانی کے عالم میں باجی کو دیکھ رہی تھی۔ باجی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، دیکھو اسما، میری بات غور سے سن لو۔ میں شاہ زیب کا سارا سچ جانتی ہوں، لیکن جو کچھ شاہ زیب تم سے چاہتا ہے وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ میں غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے باجی سے کہا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کیسے ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں جو آپ کے حاملہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی بہن پر نظر جمائے بیٹھا ہے؟ وہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ساری زندگی کیا دے گا؟ میری بات سن کر باجی کہنے لگی، تمہیں شاہ زیب کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو وہ تم سے چاہتا ہے، ورنہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا۔ باجی کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ امید سے ہیں اور شاہ زیب بھائی باپ بننے والے ہیں۔ میری بات سن کر باجی نے زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگی، نہ ہی میں حاملہ ہوں اور نہ ہی کبھی بھی ہو سکتی ہوں۔ مجھے کچھ ایسی بیماری ہے جس وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلوایا تاکہ تمہیں یہاں آ کر مجھے اور شاہ زیب کو ایک بچہ تم دے سکو۔ شاہ زیب کسی اور کا بچہ گود نہیں لینا چاہتے، انہیں اپنا بچہ چاہیے تھا، اور اسی لیے میرے پاس اس سے سادہ اور آسان راستہ نہ تھا۔ میں کسی عورت کو اپنے سر پر سوتن بنا کر نہیں لانا چاہتی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کام کے لیے تمہیں قربان کر دوں گی۔ ویسے بھی تم میری سگی بہن نہیں ہو، میں شاہ زیب سے بہت محبت کرتی ہوں اور اسے کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم حاملہ ہو جاؤ اور میری اور شاہ زیب کی زندگی میں بچے کی اس کمی کو پورا کر دو۔ میں تو اب تک شاہ زیب بھائی کو اپنا مجرم سمجھ رہی تھی، لیکن میری بہن بھی اس گندے کھیل میں برابر کی حصے دار تھی۔ اپنا گھر بچانے کی خاطر میری بہن نے میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کے آگے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا کہ مجھے گھر واپس بھیج دے، لیکن میری بہن نے میری ایک نہ مانی اور رات کے اندھیرے میں مجھے اپنے شوہر کے بستر پر پیش کیا۔ میرے پاس انکار کی گنجائش نہ تھی، کیونکہ میری بہن نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو صرف شاہ زیب بھائی میرے ساتھ زبردستی کریں گے، بلکہ اس کا الزام بھی میرے کسی جھوٹے عاشق پر اس کے نام ڈالے گی، اور میں ساری زندگی اپنے ماں باپ کو اپنے کردار کی صفائی نہیں دے سکوں گی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میری بہن میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بہن سگی بھی بہن نہیں، لیکن کبھی یہ فرق ہم دونوں کے درمیان آئے گا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میری بہن نے مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں دھکیلنے کی کوشش کی تو میں خود کو چھڑانے کے لیے شور شرابہ کرنے لگی۔ میری بہن کے سسر کمرے سے نکل آئے، انہوں نے فوراً ہی درمیان میں آ کر مجھے میری بہن سے چھڑایا اور میری بہن اور اپنے بیٹے کو دھمکی دی اگر ان دونوں نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ پولیس کو فون کریں گے۔ شاہ زیب بھائی غصے میں اپنے ابا کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، لیکن ان کے ابا کسی طور بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ پیچھے ہٹے اور میری خاطر اپنے بیٹے سے جھگڑا کر کے مجھے اپنے کمرے میں لے آئے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا، مجھے پہلے دن سے ہی علم تھا کہ ان دونوں کی نیت میں فطور ہے، مگر اگر میں تمہاری بہن کے خلاف کچھ کہتا تو شاید تم کبھی بھی یقین میرا نہ کرتی، لیکن اب جب تم سچ جان چکی ہو تو فوراً اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ یہ دونوں انسان نہیں بلکہ درندے بن چکے ہیں۔ شاید مجھ سے اپنے بیٹے کی تربیت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں نے شاہ زیب بھائی کے ابا کے فون سے ہی اپنے گھر فون ملایا اور اپنے ابا کو ساری حقیقت بتا دی۔ اگلی صبح میرے ابا مجھے لینے آ کے انہوں نے میری باجی سے ہمیشہ کے لیے سارے تعلق ختم کر دیے۔ ابا کو بھی اس بات پر افسوس تھا کہ شاید ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، اور میں یہ سوچ رہی تھی
کہ میری کوئی نیکی میرے کام آ گئی جو شاہ زیب بھائی کے ابا میرے لیے فرشتہ بن کر آئے۔ اس بات کو سالوں گزر گئے، ہمارا باجی کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا، لیکن یہ بات مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی کہ میری ماں نے مجھے ایک نامحرم کے گھر رہنے کے لیے بھیج کر ایک بہت ہی بڑی غلطی کی، اور میں نے ایک نامحرم کو اپنا بھائی سمجھ کر میری بہن نے جو کچھ کیا تھا، کیا وہ صحیح تھا؟